ویلکم بیک ان فوکس ہیں سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب اور ان کے ساتھ ہیں امبیسڈر مسعود۔ یہ جو پاکستان کی مشکلات کا آپ نے ذکر کیا ہے خرم دستگیر صاحب، میں اس پر ضرور آنا چاہوں گی اور اس کو اس پیراہے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری خلیجی ممالک سے دوستی بھی ہے، اچھی میوچل رسپیکٹ بھی ہے، دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ سے ہے، لیکن وہ بھی مصر ہیں۔ سب جو بیانات ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں خصوصاً یو اے ای کے ہوئے کہ جو جنگی صلاحیت ہے وہ ختم کرنا ضروری ہوگا، عارضی جنگ بندی سے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ جی یہ تو ایک سٹیج ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا، لیکن ایک سٹیج آئے گی کہ پاکستان کو بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ایک بہت ہی کہتے ہیں کہ کیلکولیٹڈ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں، ایکچوئل مفادات معاشی بھی اور دوسرے بھی، وہ زیادہ عرب ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے، لیکن ایران ایک ہمسایہ اور مشکل ہمسایہ رہا ہے۔ ہم نے ابھی غالباً 2 سال کچھ مہینے ہوئے ہیں کہ 2024 کے آغاز میں ہم نے میزائل کا بھی تبادلہ کیا تھا۔ تو یہ ایک ہسٹری موجود ہے، لیکن اس واقعے میں پاکستان کی جو سفارتی ساکھ بہتر ہوئی ہے، اس میں وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ اور میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ جس طرح فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کھل کر کہا کہ ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرے۔ یہ بات بہت کم دنیا کے ممالک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پاکستان نے بہت ایک مشکل لیکن اصولی فیصلہ کیا، جس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ جون 2025 میں بھی ایرانی پارلیمان میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور حالیہ 4 ہفتوں میں غالباً 3 دفعہ جو ہے ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تو ایران کے ساتھ جو ہماری کا جو ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، وہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اس کے ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک ایمیننس حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ضرور ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ جو میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں ان کو، کہ جس طرح ہم نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا کہ ہم نے ایران کے اوپر حملے کی بھی مذمت کی، لیکن ایران جو حملے عرب ممالک پر کرا تھا ہم نے اس کی بھی مذمت کی۔ تو یہاں پھر جو ہے جو ساورنٹی کا جو کردار ہے، جو خود مختاری ہے، وہ بہت ایک اہم سوال اٹھے گا آنے والی جو نیگوسیشن میں، کہ کیا کوئی دوسرا ملک یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو ہے وہ جس سے اس کی دشمنی ہے اس کی تمام جنگی صلاحیت وہ آج خود کوئی ختم کر دے یا کوئی آگے بمباری کرے؟ کیونکہ بین الاقوامی قانون کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتے جو آپ اپنے اوپر اطلاق کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو کیا کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ اس لیے میں نے کہا یہ بڑا صبر آزما پروسیس ہوگا، اور اس میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ میرے خیال میں سب سے پہلے جو جس پر ڈسکشن ہوگی وہ آبنائے ہرمز کو کھولنا اور اس کو مستقل کھول کر رکھنا ہی اس ایشو کو کہتے ہیں نا وے انٹو دا پروسیس، وہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا، امبیسڈر مسعود خان صاحب آپ کا فار بینگ آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ سرچ جو ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔